دیکھا اس نے میلے کچالے کپڑے آہ بھری، فرمایا کاش یہ ایک شخص دیکھا بال بھی فرمانے لگے کاش یہ نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے. جو آدمی آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی تو غسل کرنا واجب ہے، غسل نہ کرے اگرچہ ہمارے امام صاحب نزدیک سنت ہے. یہ سنت کب بنا کہ دن بہت سارے لوگ کام سے اٹھے مسجد بھی کے سان تھا اٹھ کے آ گیا، دوری سے اٹھ کے بہت سارے جمع ہوئے تو بعض لوگ دقت محسوس. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تو جمعے والے دن نہا کے آیا کر. بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں یا ثواب کتنا، نہ نہائے تو گناہ. یہ نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے. کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں، کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادا ہی نہیں. کہ نا اسلام بڑا خوبصورت دین ہے. حضور نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے، پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے پھر آئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی شانیں بیان فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، بلندیاں، رفعتیں اللہ کے قرآن نے امت کو ان ساری عظمتوں سے آگاہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی عظمت امت کے دلوں میں بیٹھ جائے. جب کسی کو انسان بڑا عظیم جانتا ہے نا تو پھر اس کے طریقوں پر عمل کرتا ہے، پھر اس سے محبت ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا وہ بھی عظیم، جو معجزات عطا کیے وہ بھی عظیم، اور جو اخلاقی بلندیاں عطا فرمائی وہ بھی بڑی عظیم. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو کہ عظیم کا مالک بنا. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام. آپ میٹھا بولیں اور مسجع مکفہ بات کریں اور جی جی کریں تو آپ بااخلاق. حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات لوگ ٹریننگ کے طور پر بھی ٹریننگ ہوتی. آپ اداروں میں جائیں تو بڑے ادارے ہیں ان کے جو سیل مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی کہ گاہک جو بھی کرے تم نے کڑوا نہیں بولنا. آپ چلے جائیں بڑی دکان پر، آپ نے کہا مجھے کپڑے چاہیے تو وہ سیل مین آپ کو سارے تھان کھول کے دکھا دیتا ہے. آپ نے کہا نہیں یار تیرے پاس وہ کہتا ہے ٹھہرے کچھ پیچھے بھی پڑے، سارے اس نے کھل دیا. آپ نے کہا تجھے کہا تھا نا تیرے پاس وہ نہیں ہے جن کی مجھے ضرورت، تو پھر بھی آپ کو ناراض نہیں کرتا، کڑوا نہیں بولتا، کہتا ہے جناب اگلے ہفتے آئیے گا مال اور بھی آنا ہے. لیکن جب بندہ دکان سے نیچے اترا نا نیچے تو پھر پتہ کیا اس نے کہا، کہنے لگا اس نے ایک جوڑا لینا ہے، نخرے دیکھو گے. یہ با اخلاق نہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ با اخلاق ہوتا تو پشت کے پیچھے بھی وہی خیر کی بات کرتا جو اس نے منہ پہ کی. یہ با اخلاق نہیں، اس کی ٹریننگ ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کے ساتھ میٹھا. اصل آپ کسی بندے کے بارے میں اصل وہ ہوتی ہے جو اس کے پشت کے پیچھے آپ بات کریں. منہ پر تو ساری تعریف کریں گے. تو بہت سارے لوگ میٹھا ٹریننگ کے جہاز کا عملہ جو ہوتا ہے نا، جن کی ایئر لائنز بڑی عمدہ ہیں اور جن لوگوں نے کام کیا ہے تو ان کے عملے کی تنخواہیں بھی بہت ہیوی ہوتی ہیں. تو جو بندہ 15,000 کی ٹکٹ لے کے ڈومیسٹک فلائٹ میں بیٹھا ہے نا تو وہ تلخ بات بھی کرے تو عملہ تلخ بات نہیں. یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے کہ تم نے گاہک کو ناراض کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مال بیچنا ہے، سودا بیچ. تو یہ ٹریننگ ہے. ڈھیر سارے لوگ ٹریننگ کے طور پر میٹھا بولتے اور کچھ لوگ مطلب نکالنے کے لیے بھی میٹھا بولتے کہ چلو کام پڑ گیا ہے تو ذرا میٹھا بولو. فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں. میٹھا بولنا بھی ایک جزء ہے اخلاق کا، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں. سچ بولنا اخلاق ہے، واقع کے مطابق بات کرنا اخلاق ہے، گفتگو کرنا تو ترازو عدل کے ساتھ اپنے علاوہ بھی کو بھی مان لینا، یہ بھی اخلاق ہے. جو اچھا ہو اسے اچھا کہنا، چاہے وہ ہمارا حمایتی ہو یا مخالف ہو. اگر وہ خیر والا ہے تو پھر جرت ہو یہ کہنے کی کہ بندہ ٹھیک. یہ اخلاق ہے. صبر اخلاق ہے، شکر اخلاق ہے. جو اللہ نے دیا ہے اس پر گزارا کرنا، قناعت پسند ہو، یہ اخلاق. ہرس سے، ہوس سے، لالچ سے، طمع سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ اخلاق. عادات کا سورنا اخلاق ہے. نرا 2 4 5 باتوں کا نام اخلاق نہیں. میں نے کئی دفعہ کہا ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ کا فضل ہے میں نے بھی پگڑی باندھی ہے، خدا نے توفیق دی ہے شروع میں ہی. بالکل اس کو ایک دفعہ بھی داڑھی کو کٹوانے کی ضرورت، شروع سے ہی اللہ نے توفیق دے دی، شروع سے رکھی. لیکن سنت شریعت کو صرف آپ پگڑی داڑھی میں باندھ نہیں کر سکتے کہ میں نے داڑھی رکھ لیا تو کل دین پہ عمل ہو گیا. یہ سنت کی بڑے درجے ہیں، یہ اعلیٰ درجے، اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے. ہم بھی روز اس کی تبلیغ کرتے ہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت اور حضور کی جو ادا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی، وہ تو صادق اور امین. وہ تو صادق اور امین ہونا ہے جس سنت کا لوگوں کو سب سے پہلے پتہ چلا تھا کہ سچ بولتے ہیں، دیانتداری کا مظاہرہ کرتے. میرے عزیز، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا لین دین ہمارے اس خطے میں نا بر صغیر پاک و ہند کا مزاج خان کا ہی ہے. طبعاً مزاج ہی خان کا ہی. بہت سارے علاقوں کا مزاج خان کا ہی ہے، بہت سارے علاقے. بغداد شریف کا مزاج خان کا ہی ہے. صرف وہاں حضور غوث اعظم خان کا مقدسہ ہی نہیں، حضرت معروف کرخی بھی.
حضرت جنید بغدادی بھی، وہاں حضرت بہلول دانا بھی، مزاج طبیعت خانقاہی ہے. ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا مزاج خانقاہی ہے، اس لیے یہاں پیر جس قسم کا بھی ہو چل جاتا ہے، جس قسم کا چونکہ مزاج خانقاہی ہے، جس قسم کا بھی ہو، کیونکہ پیر طریقت لکھا ہونا شرط ہے چل جاتا ہے. مولوی صاحب نے نماز پڑھانی ہو چلو 10 صورتیں تو آنی چاہیے نا، کچھ نہیں تو 10 صورتیں تو آئے نا. پیر سے یہ بھی نہیں رکو 10 آندیاں نے کہ نہیں. ایک جگہ میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پیر صاحب اب گفتگو ختم ہو گئی تو پیر صاحب دعا کر دیں گے. کہنے لگے ہمارے پیر صاحب دعا نہیں کرتے، تقریر بھی نہیں کرے. میں کہ نو آندی نہیں ہے، نو کسی مدرسے پاؤ، آندی سے ضرور کرنی. مطلب کوئی کرائیٹیریا تو ہونا، یا اتنا زیادہ تو نہ اپنے آپ کو نیچے لے جائیں کہ کوئی حال ہی نہ ہو جو آپ جس کو مرضی آپ کوئی دنیا میں کرائیٹیریا مقرر کرے کسی چیز کا بھی. وہ بڑے نے جی اب نہ نکالیے گا پیسے. اب میری بات سنیں، اللہ جزائے خیر دے. دوست، اخلاقی رویوں میں مضبوطی لانے کے لیے ہمارے صوفیاء نے، یہ مزاج صوفیانہ ہے یہاں. اب یہ تبلیغ تو یہاں صوفیاء نے کی، دین انہوں نے پھیلایا، لیکن جو تعارف ہے نا مذہب اسلام کا ہندوستان میں، تعارف وہ تاجروں نے کرایا. یہاں سب سے پہلے وہ تعارف ہوا نا مذہب اسلام کا، قرآن کا، نبی پاک علیہ السلام کا، وہ تاجروں. جب بحری سفر شروع ہوئے تو ہندوستان کے تاجروں کے، عرب کے تاجروں کے ساتھ لین دین کے معاملات شروع ہوئے. یہاں کی چیزیں وہاں بکنے لگی، وہاں کی یہاں لین دین ہونے لگا. تو یہاں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ عرب شریف کے جو تاجر ہیں وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، لین دین کے معاملات میں بڑے کلیئر ہیں، صاف ہیں. ان کا وہ مزاج کی نفاست دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے کس دین کے ماننے والے. تو جب یہ پوچھنا پڑا کہ یہ جو تمہارا لہجہ ہے، یہ جو تمہارا معاملات ہیں، لینے دینے کا صفائی ہے، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے، اتنا اعلیٰ اخلاقی رویہ. تو عرب تاجروں نے کہا ہم رسول رحمت کے دین کے ماننے والے. آپ جب تک اپنے اخلاقی رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے، مزاج میں تبدیلی نہیں لاتے. ہمارے حضرت صاحب بڑے جلالی ہیں، اس بنیاد پر تاجروں پر جلال کرتے، کروڑ پتی پر جلال کرتے. کس پر جلال کرتے؟ ماڑا مرید آ گیا نا بیچارہ، جس نے دینا کچھ نہیں، اور ویسے بھی نفسیاتی ہے، تھوڑا دکھی زیادہ ہے، کاروبار نہیں چلتا، روز یہ آ جاتا ہے اس پر جلال. وہ اچھا نہیں لگتا، وہ برا لگتا ہے، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. وہ جلالی تو تھے وہ کہ جن کو لوگوں کی غلطیوں پر، ان کے بار بار گناہ کے اصرار پر جلال آتا. وہ کون تھے؟ وہ حاجی ابو داؤد محمد صادق جیسے لوگ جو جلال کرتے کس بات پر کہ تو نے داڑھی کیوں، تو سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا. یہ تھا جلال، اس کی سمجھ آتی ہے. لیکن آپ کس جلال کی بات کر رہے ہیں؟ اخلاقی رویوں کی مضبوطی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، معاملات زندگی، اس میں نفاست ہو. ہمارے ہاں اخلاقی رویوں کی سب سے زیادہ ضرورت گھروں کے اندر ہو، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ باہر ہمارا رویہ بالکل ہوتا ہے اور گھر میں ہماری طبیعت بڑی سخت ہوتی ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت گھر والوں. اب وہ جج صاحب جو ہیں جو گھر جاتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر والے بھی کوئی فیصلہ ہی کرا لے مجھ سے، کوئی مقدمہ سناؤ تمہارا فیصلہ کرو. اور ٹیچر صاحب کہتے ہیں میں گھر جاؤں تو میرا دل ہے سارے کتابیں نکالیں، کوئی سبق پڑھ لیا جائے. علامہ صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، ان کو عادت ہوتی ہے ادب کرانے کی، جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھاتا ہے اکثر. تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں نا بس سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. تو بھائی یہ ساری آپ کی اللہ نے اعزازات دیے، یہ گھر کے باہر ہیں. گھر کے اندر تو آپ بیٹے ہیں کسی کے، بھائی ہیں کسی کے، شوہر ہیں کسی، منتظر ہے. اس نے سارے دن کی باتیں آپ سے کرنی ہے، وہ سب سے زیادہ خیر کا آپ کو جانتی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں میں تھکا ہوا آیا ہوں، تو نے بات شروع کر دی. تو باہر تو آپ گپے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، یاروں سے دوستوں سے روٹیاں کھائیں، دعوتیں کھائیں، ادھر گئے اور گھر آپ کو کہا 10 منٹ بات سن لیں. تو اول تو جناب کا موڈ نہیں، اور اگر ٹھیک ہے تو آتے ہی موبائل کھول لیا ہے. کس کو بات سنائیں؟ اخلاقی رویے کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کے گھر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی لگائی ہے. میرے محبوب کا اخلاق کیا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، صدقے ان راہوں کے جہاں سے ہماری ماں چلا کرتی، اس خاتون کے کیا کہنے کہ جن کے گھر آ کے رسول کریم سکون اور آرام محسوس فرماتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، ضروری نہیں کہ کوئی بندہ باقاعدہ شکایت کرے، آپ لبو لہجے سے تم آپ انداز سے بھی سمجھے نا کہ بات کہاں پہنچ گئی. حضور ایک فرمانے لگے یہ ذرا بات کو سمجھنا، ایسا نہیں کہ کوئی شکایت ہوئی، کوئی بات ہوئی، کچھ کہنا پڑا، کسی کو بتانا پڑا. حضور خود فرمانے لگے. کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ ایک بات کروں تم سے؟ یا رسول اللہ کیجئے. فرمایا جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تب بھی، اور جب آپ راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تو چاقو چبند ہو گئی، آنکھیں کھل گئی. حضور یہ کیا بات ہوئی، کیسے؟ حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض، بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے. تو ذرا یہ بات سمجھنا، اگر آپ یہ ایک بات سمجھ گئے تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مسئلہ حل ہو، مقصد حل ہو گیا. حضور فرمایا یار
ضروری ہے کہ کوئی احتجاج ہی کرے تو بات سنی جائے؟ اپنے ارد گرد والوں کے جذبات کا بھی تو خیال رکھنا، وہ کیا سوچتے ہیں کس دکھ میں، ضروری ہے کہ بہت رو کے ہی بتایا جائے تو ہم مسئلہ حل کریں۔ کریم محبوب فرمانے لگے عائشہ سنو، کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو یا رسول اللہ اٹھاتی ہو؟ فرمایا جب خوش ہوتی ہو نا مجھ سے راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری کیفیت یہ بنی کہ میں لبوں سے ہنس رہی سی اور آنکھوں سے رو رہی۔ کریم یہاں تک خیال کرتے ہو لفظوں کا بھی جملوں کا بھی، یہاں تک حضور اس قدر گہرائی میں، حضور اتنا ایک واری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے یا ہو زاری دا۔ کہتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کا وہ انداز کہ حضور قائل کر لیتے، محبت سے اپنی طرف مائل کر لیتے، لبوں سے ہستی آنکھوں سے رو۔ حضور اتنا خیال رکھتے ہو، جملوں اور لفظوں تک کا احساس کرتے ہیں۔ عرض کرنے لگے حضور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میری نا زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں ہر وقت آپ ہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہے اخلاقی رویہ کہ آپ کو احساس ہو۔ اور یار دیکھو جس بندے سے ہمارا 6 مہینے بھی تعلق رہے نا کوئی تلخی آئی جاتی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے مقدس ترین سفر حرمین کا، مقدس، لوگ بڑے شوق سے مل کے جاتے ہیں، وہاں جا کے شکوے کرتے ہیں ایک دوسرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطمئن ہونے کو تو ہم ویسے ہی تیار نہیں، اور وہاں جا کے اب تو خیر ماحول اس طرح کا ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، حرم کعبہ کے سامنے 2 لوگ اپنے ٹریول ایجنٹ کا شکوہ کر رہے تھے، سان لوٹ لیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے تو آپ یہاں شکوہ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جگہ وہ ہے کہ ایک گناہ کرے تو لاکھ لکھا جاتا ہے، تو یہ بات اسی طرح سے درست نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح بیٹھے کہاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روز لوگ دھوکے کرتے ہیں۔ میرا تو جی چاہتا ہے جو رب رسول کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے نا وہ لوٹ بھی لے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ کچھ 24 گھنٹے شکوے، میں ایک جگہ محفل نعت میں حاضر تھا، اب تو میں نے بچت کرا لی ہے، میں عشاء کے بعد جاتا ہی اس لیے کہ کوئی کسی قسم کا نعت کا پلے پڑ جاتا ہے، بعد میں جواب دیتے پھرو کہ جناب یہ اس نے یہ کہہ دیا، آپ بھی موجود تھے، لہٰذا ہم ویسے ہی بچت کرتے ہیں دور سے، اتقوا مواضعکم، تہمت والی جگہ سے ہی بندہ بچے۔ ایک جگہ بیٹھے تھے تو نعت خانہ شعر پڑھ رہا تھا، اور شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا، مرحوم اعظم چشتی کا کلام تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا اندازے، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا ہے سائیاں۔ تو ذرا بات بن گئی، کچھ سخت لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو میں نے ساتھ والے سے کہا کہ لیکن میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ لوگ پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیوں پیسے طے کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے، کیوں آپ یہ چیز، لیکن میں آپ سے عرض کروں بیچنے والے اتنے خریدنے والے یہ تو ماحول ان لوگوں نے بنایا جو پہلے ریٹ لگاتے ہیں، پہلے ان کو پیسے دیتے ہیں پھر شکوے کرتے ہیں۔ کیوں آپ ریٹ بناتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں، پہلے سارا کچھ کرتے ہو پھر کہتے ہو بگڑ گئے۔ تو ان کو ذرا دل کو بات لگی تو میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا یار آج بڑا سونا پڑا ہے، اس میں مزہ آ گیا ہے۔ وہ فوراً کہنے لگا کہ 40,000 لیا، یہ ہنسنے کی بات نہیں رونے کی ہے۔ میں نے اسے کہا یار تو ہر وقت شکوہ ضرور کیوں دیا، تم کسی اور مفت والے کو بلا لیتے، محلے کے بچوں کو نعت نہیں آتی، پہلے دیتے ہو پھر شکوے کرتے ہو۔ اور میں نے کہا سن پھر آج اس نے نا میرے کریم رسول کا ذکر اور اتنا سونا کیا ہے کہ دل کے جذبات آنسو بن کے ٹپک آئے ہیں۔ آج اس نے جتنا لطف دیا نا 40 تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے، زیادہ ملنا چاہیے۔ بات دیکھو کہاں، وہ ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کہیں اپنے اخلاقی رویوں کو انسان مضبوط کرے، اس کے لہجوں سے، اس کے انداز سے، اس کے بات کرنے۔ مجھے بتائے نا حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری غلطیاں بتائے، جی جو ہماری غلطیاں بتائے وہ ہمارا، سانو تو کدے چنگا لگتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ ہم نے تو باقاعدہ بندے رکھے ہوئے تعریفیں کرانے کے لیے، یہ نقیب محفل کی یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں کچھ عرصے سے نا جی آتے ہی مائک لے لیتا، اس لیے کہ ہم جو نہیں ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے، تو اپنے آپ میں بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، بات ضرورت ہے ان چیزوں کی، اگر کچھ ہے تو وہ نظر آ جائے گی، لیکن یہ کہانیاں بنانا کہ فلانے صاحب آ گئے، کیا ضرورت ہے اس بات کی، کوئی حاجت نہیں، اس سے انسان کمزور۔ اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، وہ چلو تھے وسیے اتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ کبھی تو انسان نکلے نا کیمرے کی آنکھ سے باہر، وہ حقیقت کی زندگی میں بھی آئے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی پر یہ اخلاق ہے کہ حضرت سلمان فارسی ملنے آئے تو کہنے لگے میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا کے جانا، سارے میری تعریفیں کرتے رہے، یہ اخلاق ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہے نا غلطی آپ کے اندر، آپ کو نہیں پتا قحط پڑا ہوا ہے لوگوں کو روٹی، اور آپ نے سالن کے ساتھ چٹنی بھی رکھی، ایک چیز کھائیں یا سالن کھائیں یا چٹنی کھائیں۔ تو حضرت عمر کیا کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے،
تو نے عمر کی اصلاح کر دی، اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ تربیت ہے، یہ مزاج، یہ اخلاق ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ میرا تھوڑی دیر میٹھا بولے، جناب روٹی کھانی ہے، جناب کھانا کھانا ہے، تو واپس آ کے بڑا با اخلاق ہے، سانو بڑا پروٹوکول۔ او بھائی یہ تو بھالوں کا ضرورت کے لیے کرتے ہیں لوگ۔ آپ کے لہجے میں حسن تب آئے گا جب آپ اخلاق کی اصل پوزیشن کو سمجھیں۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور نے بہت بڑا اخلاقی رویہ بتایا۔ زندگی میں ضروری نہیں ہوتا بندہ سب جگہ کامیاب ہی ہو۔ یہ نوجوان ذرا غور کریں، میدان میں رہنا شرط ہے، جیتنا شرط نہیں۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو گئے، لیکن کسی کا کلمہ 4 لوگوں، کسی کا 6 نے پڑھا ہے۔ ڈیوٹی کتنی ہے؟ 950۔ کلمہ پڑھا 6 لوگوں نے، پر نبی کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ کہ رب نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی۔ ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی گئی، ان کے ذمے ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع کرنا کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہم نہ جیتنا چاہتے، ہمیں لازمی طور پر نتیجہ اپنی مرضی کا چاہیے، اور نہ بھائی چھوڑ دے نتیجہ اس پہ چھوڑ۔ جو لوگ سب سے پہلے جنہوں نے خون دیا تھا نا اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے، سب سے پہلا خون، وہ بدر کے 14 شہید ہیں۔ نام بتاؤ ان، بتاؤ نام کیا؟ اسلام کا روب جو دنیا میں بیٹھا ہے وہ بدر کے لوگوں کی وجہ سے ہے، جو میدان بدر میں گئے۔ وہ 14 لوگ جنہوں نے خون دیا، نام بتاؤ ان کے؟ نہیں آتے لوگ۔ وہ اگر نام بناتے، تختیاں لگواتے تو کام نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا نام اس کریم کا ہی جچتا ہے جس کریم کے سہارے ہم میدانوں میں۔ ہم تو نہ جی کسی چکر میں ہیں۔ یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ آپ اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں، آپ ڈیوٹی کریں، اپنے حصے کی کام کریں۔ حضور نے صحابہ کو جہاں کھڑا کیا نا، حکمتیں نہیں پوچھی انہوں نے، دلائل نہیں پوچھی، یہ کام تو اس کا مطلب کیا ہے۔ غلام بھی کبھی حکمت پوچھتا ہے، غلام تو نوکری کرتا ہے۔ انہوں نے حکمت، یہ بڑا مزہ ہے، آپ کسی کی غلامی کریں تو پھر حکمتیں نہ پوچھیں، پھر دھیان سے غلامی کریں، توجہ سے غلامی۔ ہمارے ہاں لوگوں کو واضح حکم کا پتہ چل جائے تو پھر بھی تعویل کرتے، گنجائش نکال، پورا واضح حکم ہے پھر بھی گنجائش نکالیں گے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا کیا حال تھا؟ یہ ان کا رویہ تھا اخلاقی۔ نبی کریم جمعہ پڑھا، خطبہ دیتے دیتے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہو گیا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سادی سی بات ہے، ابھی میں نے بھی کئی دوستوں سے اشارے سے کہا کہ یار بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ماحول ذرا ٹھیک رہتا ہے۔ کریم فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، سادی سی بات ہے، نام نہیں لیا۔ یہاں تو نام لے کے کہتا ہے نا والد، بیٹا ذرا مجھے پانی پلانا، نام لے کہتا ابا جی چھوٹے کو کہہ دیں۔ حضرت شیخ ابو مرتعش ایک صوفی گزرے، صاحب رسالہ کشیریہ نے ان کا ذکر، وہ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا، میرا نفلی حج تھا، تو لوگ جمع تھے، نعرے شارے لگ رہے تھے۔ یہ بھی ایک باریک پہلو ہے اہل تصوف کے، یہاں سے سمجھیے۔ میں تیار تھا، پھول شول تیار تھے، نفلی حج تھا، گھر میں بیٹھا تھا، اور میں حضرت صاحب بھی تھا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بڑی بیماری ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نا میری ابا جی نے نا مجھ سے پانی کا گلاس مانگا۔ اب حج آج کل کا نہیں، حج عمرہ آج کل کے حج سے بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے، بڑا تھک گئے، حالانکہ گھر سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایئرپورٹ پہ صاف ستھرے کپڑوں میں، جہاز میں کھانا ملتا ہے، وہاں نیچے اترتے ہیں تو پھر گاڑی کھڑی۔ لیکن آپ پوچھ لے، ٹینشن بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، پتہ نہیں کس بات کی، اللہ جانے کیا ہے۔ وقت آج کیا تھا، 6 مہینے کا پیدل رستہ، خود کھانا ساتھ لے کے جانا ہے، پکا کے کھانا ہے، خیمہ ساتھ ہے، جہاں رات آئے گی لگا کے سونا ہے، لیکن لوگ جاتے تھے۔ شیخ ابو مرتش کہتے ہیں مشکل ترین حج، میری تیاری، نعرے لگ رہے ہیں اور پھول آ رہے ہیں اور حالات اور ہیں، گھر میں بیٹھا تھا، کل پرسوں میں نے حج پہ جانا ہے۔ میری اماں جی مجھ سے کہنے لگی پتر ذرا پانی کا گلاس تو دے۔ تو میرے اندر سے آواز آئی کہ میں مثلاً عجیب ہی ہوں، میں شیخ بھی، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے۔ کہتے میں چھوٹے بھائی سے کہا امی جی کو پانی دینا، وہ پانی لے آیا، تو فوراً میرے دل مجھ سے کہا شیخ سینکل کا پیدل حج تیرے لیے آسان ہے اور ماں کو پانی دینا تیرے لیے مشکل ہے، سچ بتا جی حج اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا حاجی کلوانے کے لیے کر رہا ہے؟ ماں کی خدمت پر چونکہ پھول نہیں برسنے، نعرے نہیں لگنے، لوگوں نے لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، اس لیے تیرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ فرمانے لگے میں نے اس حج کا ارادہ ترک کیا اور میں نے ماں سے کہا ماں پہلے پورا سال تیری ڈیوٹی کروں گا، پھر تو دعا دے گی تو اگلے سال حج کر۔ بھلے شاہ تو آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، آج جڑا گھر بیٹھا تو پھڑیا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ اخلاقی رویہ، اس کو سمجھے۔ ہم نا موٹی موٹی چیزوں کو نا جی وہ بنا کے نا تو دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، بالکل میں تو جناب آخری درجہ ہے میری تربیت کا۔ حضور علیہ السلام نے نا کہا بیٹھ جاؤ، اب ایک صحابی سے کہا تو وہ بیٹھ گئے، چونکہ مطلق فرمایا، کسی کا نام نہیں لیا، تو ایک صحابی مسجد کے اس کونے میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی تو وہیں بیٹھ گئے، ایک اس کونے میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی تو وہ وہیں سننا۔ یہ وہ لوگ دنیا کو بدل کے رکھ دی۔ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں کہ بالکل سیدھے سادھے آپ جو کہیں گے، ایسا نہیں، یہ معاملہ فہم ہے، بصیرت والے ہیں، دنیا کو بدلنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شعور سے یہ طے کر لیا تھا کیا بلا
کہ جو کریم کہیں گے ہم نے وہی کر دیا، یہ طے کر لیا تھا۔ یہ ہوتا ہے اخلاقی رویہ کہ آپ سمجھدار ہوں تو فیصلے سیانے کریں۔ ایک صحابی بنو غنم میں تھے، ابھی ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ نماز مکمل ہوئی تو کریم فرمانے لگے آپ کہاں تھے؟ اور وہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ بنو غنم میں کانوں میں آواز گئی۔ آپ کہاں تھے؟ حضور فلانے کونے میں۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا۔ ادب ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے، غلامی کا لطف ہے،